السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آرمی چیف نے عہدہ سنبھال لیا. آج عملی طور پر ان کا پہلا دن ہے اور تمام جتنی پارٹیز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جس طرح باقی سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ان کے لیے. لیکن اس موقع کے اوپر پچھلے جو 1.5-2 مہینے سے صرف ری ٹویٹ کے اوپر اکتفا کر رہی تھیں مریم صاحبہ، یا 1 مہینے کے سے. اور میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا جس دن عاصم منیر صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے لگتا ہے کسی نے فون لے لینا چاہیے کسی کو، کیونکہ وہ یہ نہ بار بار کہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہے، کیونکہ یہ کہنا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اندر سے چوائس سب جس کی بھی ہے سب کو پتہ ہے، لیکن اس طرح کیونکہ اس سے لڑائی بڑھانے والی بات ہے، اس سے تنازع کھڑے کرنے والی بات ہے، اس سے مطلب کافی سارے معاملات کو دوبارہ جگانے والی بات ہے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب وہ کرتے رہے ہیں، سارا کچھ بات کرتے رہے ہیں، اور پھر دوسری پارٹیز بھی بات کرتے رہی ہیں. اور چاروں ناچار پھر یہاں پہ انہیں آگے کہنا پڑا شہباز شریف صاحب کو کہ میں نے باقی اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کو تھوڑا پیچھے چھوڑا نواز شریف صاحب کے بیان کو، یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو تاثر تھا مشاورت کو، اگرچہ کی ہوگی. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ری ٹویٹ کے اوپر اکتفا کر رہی تھی، بول نہیں رہی تھی، آج بولی ہیں. اور اگین ان کا جو اندر ہے وہ دوبارہ سے سامنے آیا ہے، کیونکہ ابھی ہم جتنا مرضی نئی اسٹیبلشمنٹ، نئے آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی پالیسیز بناتے ہیں، وہ تو جب سارا کچھ بنے گا پتہ چلے گا. لیکن دوسری طرف کی جو خیالات ہیں، دوسری طرف کے جو تاثرات ہیں، اور دوسری طرف کے جو ارادے ہیں، وہ صاف نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اس کی میں آپ کو ابھی پوری ایک سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں. ظاہر ہے سابق وزیر اعظم کا کام بنتا ہے، جس طرح باقی تمام جماعتوں کے سربراہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اسی طرح آرمی چیف کے لیے انہوں نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی آج ٹویٹ کر کے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں کیا کہا ہے اور کس چیز کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے، اور اس کا جواب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا دیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کے یہ ٹویٹ کرنے کا اس وقت مقصد کیا تھا، بجائے اس کے کہ تاثر ملتا کہ شروع میں اس طرح کے تنازع نہ کھڑے کیے جائیں تو بہتر ہے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے میں عمران خان صاحب کی ٹویٹ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل ساحر شمشاد اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. قوت ریاست اور عوام ہی سے کشیدگی کی جاتی ہے، کشید کی جاتی ہے، قوت ریاست اور عوام سے ہی کشید کی جاتی ہے، یعنی لی جاتی ہے. اچھا، ایک انہوں نے قائد اعظم صاحب کا جو ایک کول ہے جو کہ اظہر خان صاحب نے اپنی بک میں بھی لکھا، وی ہیو لرن نتھنگ فرام دا ہسٹری میں، اس میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی ہے. میرے خیال میں وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس کو انہوں نے کہا تھا، قائد اعظم صاحب کا ایک کول تھا، ڈونٹ فارگیٹ دیٹ دا آرمڈ فورسز آر دا سرونٹ آف پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ make national policy. It is we, the civilian, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. جو آپ کو سپرد کیے جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر آپ سویلین کے جو بھی ہم بناتے ہیں پالیسیز، ہم سویلین بناتے ہیں، قائد اعظم صاحب نے کہا تھا. اس کا جواب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیسے دیا ہے وہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے ان کی پوری نیت، ارادہ اور ان کے خدشات کہ کہیں ان کی دوستی نہ ہو جائے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی شاید ٹل نہ جائے، کہیں لڑائی لازمی ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی، جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے. قائد اعظم کا یہ فرمان ہے، اس وقت یاد نہیں آیا، آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی. یعنی ایک تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں سارے، اور سیاست کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھنے کی بات کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے قائد اعظم کا فرمان اس موقع پہ یاد کروایا تھا، تو آپ اگر جینون لیڈر یا لیڈر کی بیٹی ہوتی تو آپ کہتی کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ باقی چلیں جو بھی ہے، کم از کم قائد اعظم کے فرمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ یاد نہیں کروایا. اس سے صاف نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد میں ذرا تبصرہ بعد میں کرتا ہوں. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی ہے
یو ہیو اے سلیکٹو میموری, پیپل ڈو ناٹ مطلب آپ کے ساتھ نہیں, سرٹن ایلیمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ دے ریزڈ فیڈ یو لائک دیئر گاڈ سن, نو یو بیگ فار دیئر unconstitutional interference. When it is denied, you call them traitor. You have the audacity to talk about trust deficit. You think people are fools. مسئلہ اب یہ ہے کہ افسران کو متنازع بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں پچھلے 8 مہینے سے جس جنرل باجوہ صاحب کو آپ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے اور آپ ان کو نیوٹرل کہتے نہیں تھک رہے تھے, 2020 میں آپ کے والد صاحب نے لنڈن میں بیٹھ کے گجرانوالہ میں جو تقریر کی ویڈیو لنک کے ذریعے اور کوئٹہ میں جو تقریر کی, اس میں باجوہ صاحب کو کیا کیا نہیں کہا تھا اور لوگوں کے نام لے کے آپ نے کیا کیا نہیں کہا تھا, وہ سب کے سامنے ہے. کیا وہ اس آرمی کا حصہ نہیں تھے جس آرمی کا حصہ بعد میں اب والی جو قیادت ہے وہ ہے, یا جو پہلے والی قیادت تھی وہ تھی؟ کیا وہ کسی اور آرمی کا حصہ تھے؟ کیا وہ کسی اور فوج کا حصہ تھے؟ اور آپ کی جو کوششیں ہیں اور کس کس طریقے سے, والد صاحب کی تو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ جو ان کے ذاتی اندرونی معاملات ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, یا اندرونی جو جن کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ نے تو ان کے اندر بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تھی, بعد میں وہ چیزیں بیک فائر بھی کی تھی, اور بھی جو فیصلے تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہیں. لیکن اس ٹائم صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اگر وہم و گمان میں کہیں دماغ میں ہے کہ ہم پتہ نہیں شاید اپنا آرمی چیف لے کے آئے. اپنا آرمی چیف جس طرح کہتے ہیں وہ کسی کا نہیں ہوتا, اپنے ادارے کا ہوتا ہے. تو یہ اگر وہم و گمان میں ہے تو اس کو میرے خیال میں نکال دینا چاہیے. شروعات ہیں, دیکھنا چاہیے ملک اور قوم کے لیے کیا بہتر ہے. سابق وزیر اعظم نے جس طرح باقی سربراہوں نے ایک ویل وشر کے طور پہ نیک خواہشات کا اظہار کیا ان کے لیے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر جلنے یا سڑنے کی ضرورت نہیں ہے, حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ان خدشات کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے یا یہ ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ جو ہیں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا, میرے خیال میں جیسا وزیر اعظم نے کیا, دوسری جماعتوں نے کیا, تو انہوں نے بھی کیا. تو اس کے اندر اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے یا دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی سویلین کی بالادستی چاہتے ہیں, صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ تعریفیں اور خوشامد, میں یہی چل لفظ استعمال کر لیتا ہوں, کرنا چاہتے ہیں یا ان سے لڑائی چاہتے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس ٹائم کون کس کی خوشامد کر رہا ہے, یہ صاف پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں جو تھوڑی سی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. باقی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.